موضوع الدرس في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو اپنی عظمت کا بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں ہر مخلوق جو ہے پاکی بولتی ہے، اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بابرکت ذات ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اسی ذات نے پیدا فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش میں سے جو امیین تھے، یعنی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی نبوت نہیں آئی، نبی نہیں آیا، کتاب نہیں آئی، اس لیے وہ امیین کہلاتے تھے. ان کے اندر میں سے، یعنی ان کے قبیلے میں سے، ان کی جنس میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کا وظیفہ کیا ہے، ان کے لیے تعلیمات الہیہ کیا ہیں. 4 چیزیں. ہم نے وہ پیغمبر، وہ رسول کیوں بھیجا کہ ان پہ ہمارے آیات کی تلاوت کرے، قرآن پڑھے، قرآن سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کو پاک کرے. اس سے مراد تزکیہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور تزکیہ باطن بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا. اللہ تشرک بھی شیئا، ایک تو میری ذات کے ساتھ شریک نہ کرے، وَطَّهِّرْ بَيْتِي، اور میرے گھر کو پاک کرو. لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں رہنے والوں کے لیے، عبادت میں بیٹھنے والوں کے لیے اس کو پاک کرو. تو پاک کرنے کا کیا معنی ہے؟ گھر تو اللہ کے پیغمبر نے نہیں بنایا. معنی یہ ہے کہ جیسے ظاہری اس کی پاکی ہے، بتوں کو نکال دو، اور باطنی پاکی یہ ہے کہ یہاں شرک نہ ہو. پھر جا کے صحیح معنی کے اندر جو ہے اس گھر کی پاکی حاصل ہوگی.
اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرض ہوا تو آپ پہلے سال حج پہ تشریف نہیں لے آئے. حج کے فرض ہونے کے بعد آپ نے سیدنا ابی بکر کو امیر بنایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی بعد میں ساتھ بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم نے 3 کام کرنے ہیں. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی قبریں اونچی بنی ہوئی ہیں تو ان کو برابر کر دو زمین کے, صرف نشان باقی ہو ایک بالشت کے برابر. اس سے زیادہ اونچی قبر بنانا جو ہے وہ شریعت میں خلاف ہے. قبروں کا پکا بنانا جو ہے وہ بھی شریعت میں خلاف ہے. اور قبروں پہ چونا لگانا, پتھر لگانا, قبروں پہ کتبے لکھ کے لگانا یہ فلاں کی قبر ہے اور فلاں کی قبر ہے, وہ تو مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں جا کے سب مٹ جاتے ہیں. فرمایا ایک کام تمہارے دل میں یہ ہے کہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ, کوئی قبر اونچی ہو اس کو برابر کرو. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جہاں تمثیل بنے ہوئے ہیں, تصاویر بنے ہوئے ہیں, بعض لوگ جو تھے نا وہ تصویریں بناتے تھے اور بعض لوگ جو ہیں جیسے مجسمہ سازی کرتے ہیں نا ایسے تماثیل بناتے تھے, تو ان کو بھی مٹا دینا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعلان کر دینا ہے کہ انما المشرکون نجس, کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو روز غسل کرتے ہیں, وہ تو بلکہ 2 3 دفعہ غسل کرتے ہیں. پلید مانا پلید شرک کی پلیدی اس کے اندر ہے. انما المشرکون نجس, کہ مشرک پلید ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, آج کے بعد پھر کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھے اور آپ نے تینوں پہ عمل کیا. تو اس کے بعد اگلے سال پھر حضور تشریف لے آئے کہ ہر ریاض سے شرک اور کفر کے نشان مٹ جائیں, پھر حضور آئے. تو اس لیے کہتے ہیں علماء وہ یزکیہم کا معنی ہوتا ہے یطہرہم, ان کو پاک کریں. بھئی کیسے پاک کریں؟ جب کلمہ پڑھیں گے شرک سے پاک ہو گئے, جب اللہ کے احکام پہ چلیں گے گناہوں سے پاک ہو گئے, جب اللہ کے اوامر و نواہی پہ چلیں گے تو ہر چیز سے بچ گئے. تو اس لیے حکم آیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو پاک کریں. اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو قرآن سمجھائیں, قرآن پڑھائیں, قرآن کی تفسیر بیان فرمائیں, قرآن کے احکامات سمجھائیں. والحکمت, اور سنت مطہرہ یعنی حدیث محمد مصطفیٰ. ویسے حکمت کا معنی دانائی بھی ہے, حکمت کا معنی جو ہے سمجھ بھی ہے, حکمت کا معنی فہم بھی ہے, حکمت کا معنی جو ہے فہم قرآن بھی ہے, حکمت کا معنی جو ہے فیصلے کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جیسے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اسی طرح فرمایا حکمت بالغۃ فما تغنی النذر, اور اسی طرح فرمایا کہ من یؤت الحکمت وقد اوتی خیرا کثیرا. تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذمے یہ 4 چیزیں لگائیں. اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 فرائض جو ہیں وہ باقاعدہ ادا فرما دیے اور حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا اور تمام صحابہ سے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ اللہ نے جو مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا میں نے وہ فریضہ رسالت ادا کر دیا یا نہیں کر دیا ہے. تو تمام نے کہا قد بلغت الرسالۃ یا رسول اللہ صلی اللہ, آپ نے پہنچا دیا ہے. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ, حضور نے فرمایا الا هل بلغت اللهم فاشهد, الا هل بلغت اللهم فاشهد, یا اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے آپ کا دین جو ہے وہ کامل مکمل پہنچا دیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے حضور کو بھیجا ہے تو اس وقت مکے والوں کا حال کیا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ, آپ کے آنے سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑے تھے. قدم قدم پہ بت پرستی تھی, کہیں لات تھا, کہیں عزا تھا, کہیں منات تھا, کہیں اساف تھا, کہیں نائلہ تھا, اور قدم قدم پہ گناہ تھے, شراب نوشی تھی, ڈاکہ تھا,
زنا تھا، اور یہ ان کے نزدیک نعوذ باللہ کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے۔ تو اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس لیے بیان کر دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کے زمانے میں جو تزکیہ تھا نا، وہ تو سب سے بڑی کیمیا نظر تھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ، کہ بس حضور کی نظر پڑی اور صحابی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑا، پاک ہو گیا۔ وہ تو مقام ہی الگ تھا نا۔ اب اگر کوئی تزکیہ یعنی اپنا باطن کو صاف کرنا چاہے تو یاد رکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اسی لیے ہمیں قرآن حکم دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، اور سیدھی راہ ہے کس کی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب انعام کن پہ فرمایا ہے؟ دوسری جگہ آیت بیان کی، یہ قاعدہ ہے قرآن کا، ایک جگہ اجمال ہوگا، دوسری جگہ تفصیل ہوگا، ایک جگہ ابہام ہوگا، دوسری جگہ بیان ہوگا۔ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام والے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ان کا بہتر سنگت ہے۔ تو اب اصلاح کیسے ہوگی کہ ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں؟ پھر اللہ والے جتنے اولیاء گزرے ہیں یاد رکھو ان کی اصلاح کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، ایک آدمی ایلوپیتھی دوائی دیتا ہے، ایک آدمی ہومیوپیتھک دیتا ہے، ایک آدمی یونانی دوائی دیتا ہے، ایک آدمی ہربل کی بنی ہوئی دوائی دیتا ہے، ایک آدمی آکو پنکچر سے علاج کرتا ہے، ایک آدمی جو ہے پریشر پوائنٹ سے علاج کرتا ہے۔ یہ علاج ہے، جسمانی علاج ہے۔ اسی طرح پھر روحانی علاج ہے کہ اللہ والے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں مرض کیا ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک رئیس زادہ تھا، کسی بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اور پھر بڑے لوگوں میں آپ کو پتا ہے یہ تو عام بیماریاں ہیں نا، شراب ہے، شباب ہے، بے حیائی ہے، یہ تو ایک عام روٹین بن گئی ہے۔ اس کے جو رشتہ دار تھے، جو خیر خواہ تھے، انہوں نے سوچا یار اس کو کسی طرح ان بلاؤں سے بچاؤ۔ انہوں نے مجبور کر کے اس کو لے کر ایک بہت بڑے اولیاء اللہ تھے اس زمانے میں، ان کی خدمت میں آ گئے۔ اور انہیں آگے عرض کیا کہ حضرت یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں، آپ اس کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جس نے بیعت کرنی ہے پہلے اس سے بھی پوچھا ہے وہ بھی تیار ہے کہ نہیں؟ اگر مریض علاج ہی نہ کروانا چاہے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ دوائیں دے وہ پھینک دے، وہ دوائیں دے وہ وقت میں نہ کھائے، وہ دوائیں دے وہ پرہیز نہ کرے، فائدہ کیا ہوگا؟
انہوں نے پوچھا بیٹا تم بیعت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں بس میں چاہتا تو ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر پیر صاحب آپ وہ مان لیں پھر میں بیعت کروں گا۔ وہ سمجھ گئے ابھی یہ بگڑا تگڑا مرید ہے، ورنہ مرید شرطیں تو نہیں کرتے۔ اللہ والے تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بھی یہ کچھ زیادہ ٹیڑھا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں بیٹا بتاؤ کیا شرط؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی بات میں کرتا ہوں سیدھی، میری ایک عادت ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں بیعت کروں گا، لیکن ایک میں شراب اور ایک عورت، یہ دو چیزیں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ کو میری یہ شرط قبول ہے تو پھر تو میں بیعت ہوتا ہوں۔ اللہ والے تھے نا وہ، اس لیے میں نے کہا نا کہ معالج سمجھتا ہے نا کہ مریض کا علاج کیسے کرنا ہے۔ ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو فوراً کفر کا فتویٰ بھی ٹھوک دیتا پیر صاحب پہ۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہاری یہ شرط مجھے منظور ہے، لیکن ایک میری بھی شرط ہے، ہم نے تمہاری بات مان لی ہے تو تم بھی پھر ایک ہماری بات مانو گے۔ اس نے کہا جی بس یہ دو چیزیں نہ چھڑائیں اور جو مرضی آئے گا۔ انہوں نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں، صرف ایک شرط ہے کہ نماز وقت پہ پڑھا کرو، اور نماز جماعت سے پڑھا کرو مسجد میں، ورنہ اپنی جماعت کراؤ۔ تم بڑے آدمی ہو، ایک مولوی رکھ لو، امام رکھ لو۔ اگر تم میری یہ شرط مانو گے تو پھر میں بھی بیعت کروں گا، ورنہ میں نہیں بیعت کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھے بھی آپ کی شرط منظور ہے۔ نے کہا ہمیں بھی آپ کی شرط منظور ہے۔ اب عام لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسا بزرگ ہے، نعوذ باللہ، اس کو زنا کی اور شراب کی اجازت دے رہے ہیں۔ بیعت کر لی، وہ بیعت کر کے چلا گیا۔ اس کی عام محفل جو تھی نا جی، وہ عصر کی نماز کے بعد نہا کے دھو کے تیار ہو کے اور اپنے ڈیرے پہ آ جاتا تھا، اور وہاں سارے خوشامدی اور عورتیں اور گانے والے گانے والیاں، تمام انتظامات۔ عصر سے محفل شروع ہوتی تھی رات کے 12 بجے تک۔ تو عصر کے بعد جب وہ اپنے مسکن پہ تھا تو ملازم آیا کہ حضرت وہ محفل تیار ہے، انتظار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو میں نے بیعت کی ہے پیر سے، میں نے شرط کی ہے کہ نماز میں جماعت سے پڑھوں گا، اب اگر میں وہاں آ گیا تو میری مغرب اور عشاء کی جماعت چلی جائے گی، میں مغرب پڑھوں گا عشاء پڑھوں گا، اب مجلس جو ہے عصر کے بعد نہیں ہوگی، عشاء کے بعد ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، بجائے ڈیرے پہ جانے کے گھر چلا گیا۔ اب سارے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کیوں نہیں آیا ہے، پتہ ہے انہوں نے کہا جی وہ تو گھر چلے گئے۔ کہا بھی ٹھیک ہے آج موڈ نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ ساتھی آئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس رات میرا دل نہیں کرتا تھا، آج جو ہے نا پھر عشاء کے بعد۔ اب فجر کی نماز بھی جماعت میں پڑھی، اور یاد رکھیں جب آدمی کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کا آپ حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے آگے روتے ہیں کہ یا اللہ ان نے مجھے بزرگ سمجھا ہے تو میری لاج رکھ لے۔ مجھے اپنے والد مکرم نے رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے خود سنایا تھا واقعہ۔ کہنے لگے میں حج پہ آ رہا تھا، غریبی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حج پہ 60 روپے خرچ ہوتے تھے، آنا جانا ٹکٹ وغیرہ سب کچھ ملا کے 60 روپے لگتے تھے۔
اور بحری جہاز پہ آتے تھے لوگ، ٹکٹیں ایسے بکتی تھی جیسے ٹرین کی بکتی ہیں، اسٹیشن پہ جاؤ ٹکٹ خرید لو، وہ بتاتے تھے کہ سواری جب پوری ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے عشق تھا مکے مدینے سے الحمدللہ، تو میں تیار ہو کے میں نے کہا پہلے جاتا ہوں اپنے شیخ کے پاس، حضرت خلیفہ غلام الدین پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، ان سے دعا مانگ کے اور پھر خانپور سے ہی تو میں نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو حضرت ایک جیسے چھوٹی سی بگی ہوتی تھی نا، اس پہ آ رہے تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، بگی روک دی، پہچان لیا، خیر محمد کیسے آئے؟ میں نے کہا حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں، بس صرف دعا کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم ایسے وقت میں آئے ہو، میں اس رستے میں ہوں، گھر میں بھی نہیں ہوں، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 4 آنے تھے یا 4 پیسے تھے اللہ عالم، ایک تو انہوں نے وہ دیے کہ یار میری جیب میں اب یہی ہے فقیر کے پاس تو یہ لے لو، اور اس کے بعد ایسے اپنی داڑھی پکڑی اور کہا اللہ یہ امید لے کے آیا ہے رسوا نہ کرنا، کوئی اور دعا نہیں۔ کہا اللہ بھی ہاں یہ تیرا بندہ ہے امید کر کے دعا لینے آیا، بس رسوا نہ کرنا۔ اور اس کے بعد میں نے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، چل پڑا۔ والد صاحب فرماتی ہیں بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں حج کر کے واپس ہی چلا گیا، وہ جو میرے پیسے تھے میرے پاس وہ بھی اسی طرح رہے، وہ حضرت کے 4 آنے بھی اسی طرح رہے۔ اللہ نے لاج رکھ لی، بس خانپور آیا، اسٹیشن میں کوئی ٹکٹ لے آیا، کراچی آیا کوئی جہاز کی ٹکٹ لے آیا، اترا تو معلم آئے، انہوں نے کہا میرے ذاتی مہمان ہیں، گھر میں رکھا، حج کروایا، واپس پہنچا دیا، 1 روپیہ میرا خرچ نہیں ہوا، وہ 4 آنے بھی خرچ نہیں ہوئے، میں حج کر کے بھی آ گیا، وہ اللہ نے لاج رکھ لی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیعت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب نسبت ہو جاتی ہے، آدمی کا تعلق ہو جاتا ہے، جیسے دیکھو نا ایک ذمہ دار کے دروازے پہ میراثی ہوتا ہے، تو اس کے میراثی کو کوئی تھپڑ مار دے تو ذمہ دار آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا میراثی ہے، میرا غلام ہے، میرے دروازے، تم نے کیسے جرأت کی؟ تو جب آدمی کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں اللہ میاں اس بندے نے ہمیں اچھا سمجھا ہے، اس نے ہمیں صالح سمجھا ہے، اس نے ہمیں بزرگ سمجھا ہے، اب مہربانی کر تو بھی ہماری لاج رکھ لے۔ تو نسبت جو ہے نا جی وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اب جناب 2-3 دن کے بعد وہ بگڑا تگڑا جو رئیس زیادہ تھا نا، اس نے دوستوں کو بلایا، اس نے کہا بھی میں نے آج سے توبہ کر لی ہے، شراب سے بھی، زنا سے بھی، ہر بلا سے، سارا سامان اٹھا کے پھینک دو، خبردار آئندہ میرے پاس نہیں آنا۔ کیوں؟ اللہ والے نے ایک علاج بتلا دیا کہ نماز پڑھو، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نماز برائی سے روک دیتی ہے، تو جب اس نے نماز شروع کی برائی ختم ہو گئی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن آج کل اللہ والوں کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، اور جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور جو ظاہر کر رہے ہیں تو یہ تو فقیر شکیر نہیں ہوتے، یہ تو مداری لوگ ہیں، پیسہ بنانے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں وہ تو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ لگ جائے وہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت حبیب اللہ لاہوری رحمت اللہ علیہ کو میں نے بھی زیارت کی ہے، دیکھا ہے، ان کا کوئی عجیب انداز تھا کہ طواف میں ہیں تو بس طواف ہی کر رہے ہیں، سارا دن طواف ہے، ساری رات طواف ہے، نماز پڑھی، فرض پڑھا، پھر طواف۔ اچھا کچھ دن پھر طواف نہیں ہے، نفلیں ہیں، بس سارا دن ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں۔ کچھ دن نفل بھی نہیں ہے، تلاوت قرآن ہے، بس بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، قرآن ہے، چل رہے ہیں، قرآن ہے۔ اگر آپ نے کسی دن ان کو ملاقات کر لی تو دوسرے دن وہ وہاں نہیں ہوں گے۔
اور فرماتے تھے ہمیشہ، کوئی کہتا کہ حضرت کہتے بھائی میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مجھے ملا بھی نہ کرو اور میری جگہ کسی کو بتایا بھی نہ کرو، میری عبادت میں خلل نہ ڈالا کرو، بس مجھے اللہ کے ساتھ رہنے دو۔ یہ ایک انداز ہے اپنے اپنے۔ آپ بھی تو عمرہ کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ استاد الکل تھے، وہ جب عمرہ کرتے تھے نا جی، اللہ پاک رحمت کرے، کبھی کبھی طواف کرتے تھے تو میں بھی ساتھ مل جاتا تھا، تو حضرت شفقت سے ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے تھے اور طواف کرتے تھے، تو 2-3 چکروں کے بعد میں بڑے آرام سے پھر گردن نکال کے بڑے آرام سے نکل جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا طواف تو 3 گھنٹے کا ایک طواف ہوتا تھا۔ اگر حضرت نے صفا مروہ دوڑنا ہے تو بس جناب 1 گھنٹہ صفا پہ کھڑے ہیں اور دعائیں ہو رہی ہیں اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پھر مروہ پہ کھڑے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اور جناب دعا ہی دعا ہے۔ عصر سے دعا مانگنی جو شروع کی، مغرب آ گئی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر ہاتھ اٹھا لیے، پھر عشاء آ گئی، عشاء کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے بیٹھے۔ تو ہم تو بس ادب کے مارے 1 آدھا چکر حضرت کے ساتھ کر لیتے تھے، اس کے بعد بڑے آرام سے حضرت کا ہاتھ جو ہے نا وہ بھی سمجھ جاتے تھے، کبھی کبھی بھاگنا چاہتے ہیں، وہ بچے تھوڑے تھے۔ معذور ہو گئے، فالج ہو گیا، نابینا تھے، ویل چیئر پہ تھے، صف اول میں ہمیشہ مدینے پاک میں نماز پڑھی، کوئی نماز صف اول کے بغیر نہیں ہوئی۔ بڑے لوگ تھے، ایک دفعہ میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، میں ان کو لے کے مدینہ شریف سے آ رہا تھا۔ اچھا وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے میرے کندھے پہ ایسے سر رکھ کے سو جاتے، اچھا سو بھی پکے سو جاتے، خراٹے۔ اچھا جب آنکھ کھلتی، جہاں منظر روکی تھی وہیں سے شروع کرتے، مزہ آ رہا ہے، 1 آیت آگے ہو یا 1 آیت پیچھے ہو۔ کہاں سے ایسے لوگ لے آؤ گے؟ آج کل تو مداری ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، روز نئے نئے لباس ہیں، نئے نئے ڈھنگ ہیں، نئی تراش ہے، نئی خراش ہے، اور پوری امت محمد مصطفیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ 1 منٹ میں استخارہ ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں اندر باہر کی خبریں دے رہے ہیں۔ یہ کوئی پیر شیر نہیں ہے، یاد رکھو، یہ تو بزرگوں کے نام پہ داغ ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کیا آدمی واقعہ بتا۔ یہاں ایک مجذوب ہوتے تھے، حرم شریف کے باہر بیٹھے رہتے تھے، عجیب آدمی، سارا دن قرآن پڑھتا تھا۔ لباس کیا تھا؟ 1 چادر نیچے احرام کی، 1 چادر اوپر احرام۔ عمرہ کرتے تھے مسجد عائشہ سے، تو پیدل جانا پیدل آنا، اور دل کی کر گئے دوڑ کے آ رہا ہے جوان۔ اچھا سارا دن قرآن پڑھنا، سارا دن سگریٹ بھی پینا، سگریٹ بھی منہ میں ہے، سگریٹ نکال رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر سگریٹ بھی، کئی ڈبیاں پی جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے، اور قرآن بھی پڑھ۔ میرے ایک ساتھی تھے، دوست تھے، مولوی تھا، عالم تھا، حافظ تھا، میرا ساتھی حرم سے نکلا، میں نے کہا یار یہ اللہ والا آدمی ہے، خیال کیا کرو اس کا۔ کہہ رہے ہیں مکی صاحب بس آپ کبھی کبھی تو بڑے پکے وہابی بن جاتے ہیں اور کبھی اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھا وہ بھی مجذوب ہو گیا، تمہارا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا، بلوچ آدمی ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں یہ اللہ والا ہے۔ میں نے کہا یار یہ اللہ والا سگریٹ پی رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ اللہ والا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خالی نہیں ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کسی پہ نظر نہیں ہے، نہ پیسے پہ نظر۔ انہوں نے کہا مکی صاحب چھوڑے ایسی بات، کوئی 2 روپے دے گا نہیں لے گا، 100 ریال تو دیکھے پھینک دے۔ میں نے کہا چلو تم تجربہ کرو۔ اس نے 100 ریال نکالا جی، بڑے ادب سے جا کے
پیش کیا کہ حضرت یہ ہدیہ کو ایسے دیکھا، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، دو ہو جاؤ منافق، میرا امتحان لینے آئے ہو۔ میں تو پہلے بھاگ گیا تھا، مجھے پتا تھی یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا بہتر ہے، دعا لگے نہ لگے ان کی بد دعا بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ فوراً ایسے دیکھو کانپنے لگ گیا مولوی صاحب، آیا کہتے یار آپ ٹھیک کہتے تھے، میں نے کہا ٹھیک کی بات ہے، اب میں نے کہا پتہ لگ گیا، سن لیا نا اچھی طرح، اور ہمیں بھی پتہ لگ گیا کہ آپ منافق ہیں۔ کہتا ہے یار میری توبہ استغفر اللہ، بس آئندہ مجھے ایسے اللہ والوں کے پاس نہ بھیجا کرنا۔ میں نے کہا تم اللہ والوں کے پاس جاؤ گے کیوں؟ تو یہ بات ہے، یاد رکھ، اب یاد رکھ لو کہ میں نہ پیر نہ فقیر نہ مولوی نہ عالم نہ کوئی رجل صالح، اب اللہ والوں کا ملنا مشکل ہے۔ اب علاج کیا ہے کہ ہم تزکیہ کیسا کریں؟ تو یاد رکھیں ایک استغفار پڑھا کریں جتنا ہو سکے، اور جو تمہیں یاد ہو، بڑا استغفار چھوٹا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک حضور پاک پہ درود شریف کم از کم ایک تصویر، اور دوسرا جتنا وقت ملے غور کر کے قرآن شریف پڑھا۔ اگر حافظ بھی ہو پھر بھی دیکھ کے قرآن پڑھا کرو، اور جب قرآن پڑھو تنہائی ہو، علیحدگی ہو، کوئی دوست ساتھ نہ ہو، الگ بیٹھ کے پاک کپڑے پاک لباس خوشبو لگا کے قرآن اونچی جگہ پہ رکھ کے بڑے غور سے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جی، میں روز سپارہ منزل پڑھتا ہوں، پڑھتے یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ تو اور ہم پر اللہ کا عذاب آتا ہے کہ میرے کلام کو بگاڑ کے پڑھ رہے ہو۔ اگر نہیں آتا ہے کسی قاری کے بعد بیٹھ جاؤ، اس سے تھوڑا تھوڑا دو آیتیں پڑھا کرو، ایک قرآن کی تلاوت اور دوسرا استغفار، درود شریف اور فرض نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، سنت جو ہے وہ بھی کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ اگر رات کو تہجد 8 رکعت 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھ لو، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہو 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھنے میں کتنا دیر لگی؟ تو اب یہ ذریعہ رہ گیا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اب اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کا ہر مومن ولی ہے۔ تو اب جناب اگلی آیت پہ غور کریں اور اس پہ ذرا توجہ کرو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ قوم کھلی گمراہی میں تھی، تو ان گمراہی سے نکال کے میرے مدی نے کیسے ہیرے بنا دیے؟ یعنی جن پہ حضور کی نظر پڑ گئی، جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور جہاں نظر پڑ گئی اور اس نے بھی سینہ کھول دیا تو پھر کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی عثمان با حیا بن گیا، کوئی علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب بن گیا، کوئی سیف الرحمان بن گیا، کوئی حضرت بلال بن گیا، کوئی سلمان فارس بن گیا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ مولا بلال اذهب صہیب الروم، ابو جہل سے مکہ ہی کے بل رجویس، مکے میں پیدا ہونے والا، زمزم کی گھٹی لینے والا، وہ جہنم کا حقدار بن گیا۔
کیوں حضور کی وہ نظر جو ہے پڑی نہیں، اس نے قبول نہیں کی، وہ محروم ہو گیا، اور جو قبول کرتا گیا پھر اس کا مرتبہ اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اللہ نے نبی کا جو مقام تھا وہاں صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ بات سمجھیں، اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی اطاعت کرے اس نے کس کی اطاعت کی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جو مقام میرے اللہ کا ہے وہاں نبی کو کھڑا کر دیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، بس میری اطاعت ہو گئی، میرے نبی کی اتباع کرو، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جو رنگ چڑھایا ہے صحابہ کو، والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، کیسا رنگ چڑھایا ہے، ان کی اللہ گواہی دے رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان پہ ایسا رنگ چڑھ گیا، ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ اب ان کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو صرف 3 جماعتیں ہیں، چوتھی کوئی جماعت نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ انہوں نے کہا صرف 3 جماعتیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک جماعت مہاجرین کی ہے اور ایک جماعت انصار کی ہے۔ فرماتے تھے لوگوں اب نہ ہم مہاجر بن سکتے ہیں نہ ہم انصار بن سکتے ہیں، مہاجروں کا زمانہ بھی گزر گیا، انصار کا زمانہ بھی گزر گیا، مہاجر مکے والے، انصار مدینے والے صحابہ۔ فرمایا اب صرف تیسری قسم ہے کہ والذین اتبعوہم، اور جو ان کی پیروی کریں گے، جو مہاجرین و انصار کی اتباع کریں گے اور پرخلوص اتباع کریں گے، اللہ ان پہ راضی ہوگا۔ فرمایا اگر اس تیسری جماعت سے بھی نکل گئے تو پھر جہنم ہے۔ کیوں؟ یا مہاجر یا انصاری یا ان کی اتباع کرو، پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ملے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا تو مقام ہی الگ ہے نا میرے عزیز، وہاں تو عمل، یاد رکھو قیامت والے دن ساری دنیا کے عمل تلیں گے، صحابہ کی نسبت تلے گی کہ یہ کون ہے، اصحاب محمد، بس اتنا کافی ہے، اصحاب رسول اللہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی پاک نے خود سمجھا دیا، فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے اور تم جبل احد سونا خیرات کرو، میرے صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ وہ میرا صحابی ہے۔ یعنی ایک مٹھی بھر جو اور کہاں جبل احد اور سونے کا پہاڑ۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ وہاں تو نسبت ہوگی نا، کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا صحابی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے محدثین بھی کہتے ہیں کہ اگر سند کے اندر ایک آدمی راوی ہے لیکن نام کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہے کہ رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رجل ممن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سند کا کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جس نے حضور کا صحابی ہے وہ سچا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ وہ دور چونکہ اب گزر گیا ہے، اب اگر آپ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرآن ہے. کیوں اللہ نے نبی کو بھی فرمایا تھا نا ان کو پاک کرو. کیسے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ ان کو قرآن کی تعلیم دو، ان کو سنت سمجھاؤ. کیوں؟ جب تک سنت اور کتاب ملے گی نہیں، یاد رکھو ایمان نہیں بچے گا. آپ کہیں میرا قرآن پہ ایمان ہے حدیث پہ نہیں ہے، کافر ہے. آپ کہیں میرا حدیث پر ایمان ہے لیکن میں قرآن نہیں مانتا، تب بھی کافر ہے. ایمان کب ہوگا؟ الکتاب والحکمت، دونوں پر ایمان. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت اور رسول کی بھی اطاعت. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف قرآن پہ ایمان رکھیں تو آپ تو عشاء کی 4 رکعتیں بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. آپ تو فجر کی 2 رکعتیں بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. آپ تو زکوٰۃ کا نصاب بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن تو کہتے ہیں نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں؟ اس کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ قرآن کا نام لے کے حدیث کا انکار کر دو، یا حدیث کا نام لے کے فقہا کا انکار کر دو، پھر بھی گاڑی نہیں چلے گی. حدیث سمجھے گا کون؟ فَلْيَتَفَقَّهُ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں، فَقَّهُ فِي الدِّينِ، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اسی لیے بڑے بڑے اہل علماء حدیث جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کہتے تھے خدا کے بندے، نحن السیادلہ، ہمارا کام تو ایسے ہے کہ جیسے کمپیوٹر دوائیں سجا دیتا ہے، ہم نے حدیثیں جمع کر دی. طبیب اور حکیم جو ہے وہ تو فقیہ ہے، وہ بتائے گا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. ہمارے ذمہ حدیثیں جمع کرنا ہے، اور ان میں دیکھنا ہے کہ کوئی راوی ایسا تو نہیں ہے کذاب ہو، وضاح ہو، جھوٹا ہو. کوئی راوی ایسا تو نہیں ہے کہ جو رافضی ہو، معتزلی ہو، قدری ہو، کرامی ہو. یہ ہمارا کام ہے. لیکن اس حدیث سے احکام کیا نکلتے ہیں، یہ فقہا کا کام ہے. اب جناب اگلی آیت میں آپ یہاں تک الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب علماء فرماتی ہیں اس کا عطف جو ہے پہلی آیت پہ ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، جس نے اپنا پیغمبر بھیجا امیین میں، اسی نے اس کو بھیجا آخرین میں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، یعنی حضور صرف مکے والے عرب والے نہیں بلکہ جو ابھی نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی نبی ہیں. اب بعض علماء فرماتے ہیں آخرین سے مراد تابعین ہیں جو صحابہ کے بعد آئے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں وآخرین اس سے مراد وہ شخص ہے من آمن بمحمد الى یوم القیامت، قیامت تک جو حضور پہ ایمان لائے گا وہ سب آخرین میں ہے. ایک وہ ہے نا جو حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے زمانے میں، ایک ہے بعد میں آنے والے. تو اب انہوں نے کہا بعد میں آنے والے تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھتا جائے گا وہ آخرین میں آ جائے گا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
جو ابھی آپ کو نہیں ملے ہیں. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. اب یہاں کیا ضرورت تھی عزیز الحکیم کی؟ بھائی اللہ نے یہاں کیوں فرما دیا؟ تو اشارہ ہوا کہ میرا اللہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، اور ایک بعد میں آنے والے ہیں، تو ان کو بھی آپ نے مومنین میں امت محمد مصطفیٰ میں شامل فرما دیا ہے. حالانکہ جو قریب ہیں اور وہ تو قیامت تک بعید ہیں. اللہ نے فرمایا میں غالب ہوں، میں جو چاہے کر دوں. میں آخرین کو بھی اولین سے ملا دوں، میری مرضی ہے. اور میں آخرین میں ایسے ایسے لوگ پیدا کروں جو کام اولین نے بھی نہ کیا ہو. اس لیے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز. اور آگے فرمایا الحکیم. میری کسی بات پہ اعتراض نہ کیا کرو، میں حکمت والا، میں دانائی والا. میرا ہر کام جو ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اس میں بھی میری حکمتیں ہیں. وہ کام صحابہ سے میں نے اپنا کام لیا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے. اب آپ دیکھ لیں کہ آج جتنی سیاست کی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، یاد رکھیں یہ تو صحابہ نے نہیں لکھی ہے، بعد والوں نے لکھی. اللہ نے کیسے کام لیا؟ جتنی تفسیر قرآن ہے حضور کے زمانے کی تو صحابہ میں سے صرف تفسیر ابن عباس ملے گی، لیکن بعد میں پھر تفسیر مجاہد ہے، اکرمہ ہے، علقمہ ہے، ضحاک ہے، سدئی ہے. پھر جو زمانہ دور ہوتا گیا اللہ کے دین کے پھیلانے والے اور زیادہ پیدا ہوتے گئے. اس لیے حضور پاک سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخرین سے کون مراد ہیں، آپ نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الدین فی ثریا. اگر دین ثریا ستارے میں بھی ہو، اس کی قوم کے لوگ جو ہیں وہاں سے بھی دین لے آئیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فارس کو کیسے نوازا ہے ایمان سے کہیں کہ جتنے بڑے بڑے امام ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہاں امام بخاری، کہاں بخارا ہے، کہاں سمرقند و بخارا. مکے میں رہنے والے تو نہیں ہیں نا. ترمذ کا رہنے والا ہے، کوئی اصفہان کا رہنے والا ہے، کوئی سجستان کا رہنے والا ہے، کوئی خراسان کا رہنے والا ہے. کہاں کہاں سے لوگ آئے اور حضور کی حدیث کو جمع کر دیا، چمکا دیا، نکھار دیا. کسی نے صحیح کے طرز پہ کتابیں لکھی، کسی نے سنن کے طرز پہ کتابیں لکھی، کسی نے مسندات کے طرز پہ کتابیں لکھی، کسی نے مصنفات کے طرز پہ کتابیں لکھی، کسی نے مرسلات کے طرز پہ کتابیں لکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور آج بھی کفر کی طاقت جتنا اسلام کو دبانا جو کے لیے ساری طاقتیں لگا رہی، اسلام اتنی زور سے ابھر رہا ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرا اللہ بعد والوں کو اتنا اونچا کیوں کیا؟ فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. میں نے تیری جائیداد تو نہیں چھینی، میں نے تیرا علم تو نہیں چھینا، میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں، میں جس کو چاہوں دے دوں. میں چاہوں تو ایسے ایسے جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا کر دوں، میں چاہوں تو فرعون کے گھر میں آسیہ پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو نبیوں کے گھر میں کافر بنا ڈالوں. میری مرضی ہے. ذالک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء. اور بعض علماء نے فرمایا کہ مدنی پاک کا بھیجنا، امیین میں پیدا کرنا، یہ میرا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور پھر یہ نہیں کہ میرا فضل ختم ہو گیا، نا واللہ ذو الفضل العظیم. دعا کریں اللہ ہم پر بھی فضل فرمائے، اور اللہ عالم اسلام پہ فضل فرمائے، اور اللہ بلاد اسلامیہ پہ فضل فرمائے، اور اپنے عذاب رفع فرما دیں. حج تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے حج کے مہینے میں عمرہ کرے. حج کے مہینے کیا ہے؟ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ. ان میں عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج کرے. یہ تمتع ہے. مکے میں رہنے والے حج مفرد کریں گے، ان کا تمتع ہوتا ہی نہیں. بھئی ایک ہے قربانی، وہ تو اپنے گھر میں کر سکتے ہو. حج کی بکری ہر حال میں مکے میں دی جائے گی، لیکن مفرد حاجی کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی. اللہ پیسے دے کر دو، نہ ہو کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ کم رش ہوتا ہے تو امام صاحب پیچھے چلے جاتے تاکہ وسعت ہو جائے، طواف والوں کو آسانی ہو جائے. اور کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں امام صاحب پیچھے چلے گئے، آرام سے طواف ہو جاتا ہے. اور جب رش بڑھتا جائے گا، چونکہ ہمارے حاجی تو امام کے بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مجبور ہو کے کعبے کے پاس آتے ہیں. کیا کریں؟ ہمارے حاجی تو بادشاہ ہیں نا جی. کہتے جی کہ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی بے حق محمد، یہ تو کہیں نہیں ہے. بھائی دعا حضرت آدم کی قرآن میں موجود ہے. قرآن کے بعد بھی تمہیں اور کتابیں دیکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ قرآن نے بتلا دیا فتلقى آدم من ربہ بکلمات، اللہ نے کلمات سکھلائے ہیں. وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا تھا، راستے میں گاڑی روک دی، اس نے قمیض پہن لی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اتار دی. کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں. اگر احرام کی حالت میں کوئی چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو کوئی بات نہیں. یہ اچھی بات ہے کہ خون بھی تمہارا نکلے اور شریعت جرمانہ بھی تم پہ کرے. یہ اچھا مسئلہ ہے. لوگوں نے بنا رکھا نا، دم نکل آیا تو دم پڑ گیا نا، کچھ نہیں ہوتا جناب. اذان میں صلاۃ پڑھنا، اذان میں صلاۃ تو نہیں ہوتی، اذان تو اذان ہے، اس سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے. نماز کے فوراً بعد بھی حضور پاک ذکر فرماتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہتے جی کہ والدین کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، سب جائز. کہتے کچھ مولوی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو تو پڑھا کرو. ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کا وظیفہ ہی خاموش رہنا ہے، چونکہ حضور کی حدیث ہے اور مسلم میں ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو. کہتے جی کہ اولاد نافرمان ہے. بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوگی تو آج بھگت رہے ہیں نا. جو بیج ڈالیں گے وہی نکلے گا نا. علاج کیا ہے؟ ایک تو اولاد کی غلطیوں کو معاف کر دو.
اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تعفو تغفرو تصفحو، بخش دو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ اور دوسری بات وہی ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نے دیکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، اگر استاد ہو تو شاگرد بن کے رہو، پیر ہو تو مرید بن کے رہو، خاوند ہو تو بیوی بن کے رہو، باپ ہو تو اولاد بن کے رہو، پھر گاڑی چلے گی۔ ان کو باپ بنا لو، تم بیٹے بن جاؤ، پھر تو گاڑی چلے گی، ورنہ مشکل ہے۔ باقی رہ گئے وظائف وظیفے کے لیے سب سے والدین کی جو دعا ہے نا، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ویسے جو قرآن میں دعا ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وہ پڑھا کریں۔ حضور پاک نے فرض حج کے بعد صرف ایک حج کیا ہے اور پہلے 4 عمرے کیے ہیں۔ اگر آدمی عمرے پہ آئے، پہلا ہو یا دوسرا، افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائے۔ اگر اس طرح نہ پھروائے تو جتنے بال، مثلا اتنے بال ہیں لمبے، تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ اگر کسی نے خوشبو لگائی، آپ بھول گئے تو 2-5 ریال خیرات کر دو۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آدمی رمضان کے علاوہ روزہ رکھے، وہ رمضان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن لفظ عام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرب، اس میں رمضان کا لفظ نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ ایک آدمی نے اپنی لڑکی کی شادی کے لیے 60,000 روپے جمع کیے ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ دے گا؟ لڑکی کو دینا چاہتا ہے، اللہ کا حق کھانا چاہتا ہے، اچھا آدمی ہے بھائی، بالکل زکوٰۃ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ کہتے جی کہ بعض مسجدوں میں ظہر کی وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے اور امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو ہم سنتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ گھڑی دیکھ لیا کریں نا، اسی ٹائم سے 5 منٹ پہلے سنت شروع کر دیں، کوئی مشکل نہیں۔ نہ ملے موقع بعد میں پڑھ لیں۔ میرے پاس عربی خط کا قرآن ہے، میں حرم سے اردو انداز میں لکھا ہوا نہیں، حرم میں جو وقف حرم ہے وہ آپ نہیں لے جا سکتے۔ اگر جانور قربانی میں اندر بچہ زندہ نکل رہا ہے اس کو بھی ذبح کرو، اگر مردہ ہے پھینک دو۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے بعد جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ کم از کم 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 3 دفعہ کم از کم، زیادہ جتنا مرضی آئے پڑھتے رہیں۔ جہاں تک سپیکر کی آواز آتی ہے، نہیں، حرم میں زیادہ سے زیادہ کعبے کے قریب آئیں، آواز تو آپ کو ریڈیو کے ذریعے اپنے ملک میں بھی آ جائے گی۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی زندہ نہیں، تو ان نے قبر میں جا کے دیکھا ہوگا، ہم تو ابھی گئے نہیں، مرنے کے بعد پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی زندہ ہی نہیں تو پھر یہ عذاب کس کو ہوتا ہے؟
پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اندر فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا ما تقول فی کیا، یہ کس سے سوال کرتے ہیں؟ اندر تو کوئی ہے ہی نہیں۔